السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کل تک عمران خان کہتے تھے کہ ہمارے اراکین بکنے والے نہیں ہیں اور ہم کسی کے اراکین کو خریدتے نہیں ہیں، حالانکہ ماضی میں 3.5 سال کا عرصہ آپ دیکھ لیں جس طرح سینٹ میں صورتحال ہوئی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اراکین جو ہیں وہ ان پر الزامات لگے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ان کو خریدا ہے، اور پی ٹی آئی کی سینٹ میں نشست کم ہونے کے باوجود ان کی جیت اس بات کی غمازی ہے کہ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اپوزیشن کے ان اراکین نے ضمیر کی بنیاد پر فیصلہ دیا عمران خان کے حق میں، یا پھر ان کو خریدا گیا۔ 2 ہی چیز ہے نا۔ اسی طریقے سے آج جب کل عمران خان نے یہ کہا کہ میرے اراکین بکنے والے نہیں ہیں، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے اراکین سارے ہمارے ساتھ ہیں، اب میاؤں میاؤں کی گفتگو ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب جلسے عام میں اپنے ایم این ایز کے بکنے کا، ان کے ضمیر کے سودے کی بات کر رہے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ پارٹی لیڈر جو ہے وہ کل تک یہ کہتا تھا کہ جی میرے اراکین بکنے والے نہیں ہیں، تو اراکین کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اراکین سارے ملے ہوئے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی اپوزیشن نے جو دعویٰ کیا ہے یہ غلط ہے، حالانکہ ان کے ایک اور وزیر ہیں، ایم این ایز ہیں، بہت قریب ہیں عمران کے، وہ کہتے ہیں کہ جو اراکین عمران سے دغا کرے گا اس کے حلقے کے لوگ اس کا احتساب کریں گے، تو گویا صاف ہے۔ پھر پرویز الہی نے واضح طور پہ بتا دیا کہ جناب 12 اراکین، تو آپ پہلے 12 اراکین کو دیکھیں، 10 لاکھ مجمع چھوڑیں۔ دیکھیں میں بھی بہت اہم ایک اطلاع دینے والا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جی اس بات کا ان ایم این ایز نے بہت تکلیف کا اظہار کیا ہے جس پر ان کی لیڈرشپ نے، یعنی عمران خان نے ان پر کرپشن کا اور پیسے کے لین دین کا اور زمین فروشی کا الزام لگایا۔ باتیں تو انہوں نے بہت ساری کہی، کسی حوالے سے مجھ تک پتہ ہے، لیکن میں صرف چند باتیں یہاں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس کو مزید بات آگے کروں گا تو بڑی بات ہو جائے گی، لیکن میں چند بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان اراکین کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال میں، 3.25 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا، ایم این ایز کی رسپیکٹ نہیں کی، عزت نہیں کی، انہوں نے اپنے ووٹرز کی، اپنے آپ کے ایم این ایز کی، جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے تھے ان کی عزت نہیں کی، بلکہ لوٹے بگوڑے اور جو دوسری جگہوں سے آئے تھے اقتدار بچانے کے لیے ان کو مراتیں دی، ان کو کرپشن کرنے کی اجازت دی، اے ٹی ایم مشین کو دی، اور اس کے بعد انہوں نے ایمنسٹی اسکیم دی، جو لوگ بہت ہیوی اماؤنٹ ان کو دے رہے تھے، جو جن کا کیس نیب میں تھا ان کو ریلیف ملا ہے۔ مثلا پارٹی کے ورکرز کو، سپورٹرز کو، یا پارٹی کے ان لوگوں کو جنہوں نے محنت کر کے ایم این اے بنے ہیں ان کو تو نہیں ملا۔ آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 52 کے سلسلے میں کتنے ایم این ایز پی ٹی آئی کے ہیں اور اصل ورکر ہیں، اور کتنے جو ہیں وہ مانگے تانگے کے لوٹے اور بگوڑے ہیں۔ تو ان کا یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ عمران خان نے اپنے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ضمیر کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور ان فیصلوں میں ہمارے عوام ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ عوام کے ساتھ بھی، ورکروں کے ساتھ بھی انہوں نے اچھا نہیں کیا ہے۔ یقیناً ورکرز اور جو نظریاتی ورکرز ہیں، جو آپ کے عوام ہیں، ان کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں، اور ان کی نمائندگی اس وقت یہ ہے کہ وہ عمران پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارا بھی عدم اعتماد ہے عمران خان کے اوپر، اور ہم اپنے ضمیر کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ باقی رہی یہ الزام لگانا، لین دین، عمران خان صاحب نے پہلے بھی ماضی میں بہت سارے لوگوں پہ الزامات لگائے، لیکن ان کو سبکی ہوئی، اور وہ کورٹوں میں بھی نہیں جاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اور وہاں سے بھی رسوائی ہوئی، تو ہم پر بھی الزام لگایا تو کون سی بڑی بات ہے۔ بہرحال ان اراکین نے ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جی ہم نے اپنے ضمیر کی بنیاد پہ اپنے عوام اور اپنے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے عمران خان پہ عدم اعتماد کیا ہے، اور ہم اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہو کر اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ عدم اعتماد کا ووٹ دیں گے۔ اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کی یہ جو سنگین الزامات ہیں، اگر عمران خان صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہے، جیسے کہ وہ دوسروں سے بھی کہتے ہیں، تو وہ ثبوت پیش کریں کہ ہم نے کوئی پیسوں کی لین دین کی ہے، کچھ کیا۔ پیسوں کی لین دین کے اوپر، ضمیر کے اوپر تو ان اراکین، اور یہ کوئی 12 اراکین نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں یہ 20 اراکین ہیں جو انٹیکٹ ہیں۔
اپوزیشن کے ساتھ. اپوزیشن کو کوئی پرابلم نہیں ہے 182 اراکین کے اوپر، کوئی پرابلم نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ پی ایم ایل کیو اور آپ کے ایم کیو ایم اور دوسرے جو ہیں وہ جو اتحادی ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تقریباً وعدہ کر چکے ہیں. کچھ اتحادی ایسے ہیں جو، جیسے میں نے ابھی ایک بات بتایا، جمہوری وطن پارٹی کے جناب آپ کے شاہ زین بگٹی نے میرے پہلے بھی انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان نے جو وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے تو، اور ہم اپنی عوام میں جائیں گے اور ان سے فیصلہ لے کے آ کے ہم معافی کریں گے. کیونکہ اختر مینگل صاحب نے تو چھوڑ دیا تھا یہ کہہ کے کہ آپ نے جو ہم سے ایگریمنٹ کیا تھا بلوچستان کے حقوق کے اوپر وہ کوئی آپ نے نہیں کیا. وہی چیز شاہ زین کہہ رہے ہیں، اور شاہ زین صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 دن کے اندر ہم فیصلہ کریں گے، چاہے ان کے 1 ووٹ ہو 2 ووٹ ہو، لیکن بہرحال 1 ووٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ اتحادی کبھی میں نے بتا دیا، یہ میں آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں کہ شاہ زین بگٹی 2 روز کے اندر فیصلہ کریں گے کہ آیا ہمیں اسی حکومت کے ساتھ رہنا ہے یا ان سے معافی. لیکن بہت گلا ہے ان کو کہ عمران خان صاحب نے ان کے بہت اہم ترین کام کو جو کہ بلوچستان کے لیے تھا، ان کی گورنمنٹ کے لیے تھا، وہ نہیں کیا اور ہمیں بے وقوف بنایا. تو اتحادی بھی اور ممبرز بھی جو ہیں وہ چھوڑے. تو یہ تو تعداد ہے. کل کیا بات ہوئی، خود کہا کہ 200 سے زیادہ ہمارے پاس افراد ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو. جو سلسلہ آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ خیال تھا کہ یہ اراکین ووٹ ڈال ہی نہیں سکیں گے، ڈالیں گے تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، تو عمران خان صاحب سنگین الزامات جو ہیں وہ اپنے اراکین پہ لگا رہے ہیں. اور اراکین کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی 12 اراکین نہیں ہے، یہ تقریباً کوئی 20 اراکین ہے. تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ سندھ ہاؤس میں ہیں، تو کوئی کہتا ہے پنجاب ہاؤس میں ہے، تو کوئی کہتا ہے آپ کو کسی اور جگہ سیکیورٹی میں رکھا ہوا ہے، نیشنل اسمبلی کے اس میں ہے، کسی اور گھر میں رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں مسلسل دھمکیاں آ رہی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں اور آپ کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ ان لوگوں کے اسٹیٹمنٹ ہے جو میں ایک ذرائع کے ذریعے بتا رہا ہوں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی اغوا کرنے کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کس طرح پولیس گھسی تھی. کہنے لگے کہ عمران خان صاحب اس سلسلے میں اس وقت بالکل مکمل طور پر جو ہے وہ کہنا چاہیے فارغ ہو چکے ہیں. کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ایم این اے جو ان کی لسٹ کا حصہ ہے، جس میں ان کو بتایا گیا کہ 30 ایم این اے ہیں، لیکن 30 ایم این اے ان کے خلاف ووٹ دیں گے، انہیں بتایا گیا ہے. اور جو ان کی اپنی ایجنسی ہے انہیں یہ بتا چکی ہے کہ یہ تمام لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو، جو ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب ان کی تلاش میں، تو گویا ان کو اغوا کیا جائے گا، اغوا کر کے ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا. ان کی جو ہے وہ جو بہت نیگیٹو عمل ہوتا ہے اغوا کے بعد وہ کیا جائے گا. تو چنانچہ اس بنیاد پر ہم نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہے اور ہم اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر رہے، ہم باہر نہیں آ رہے. ہم اس دن باہر آئیں گے جس دن ووٹ ہوگا، اور ہم اپنے ضمیر کی بنیاد پر ووٹ دیں گے. ضمیر اگر ہمارا فیصلہ یہ دیتا ہے کہ عمران خان کو ووٹ دیا جائے، 3.5 پونے 4 سال میں انہوں نے بڑی خدمت کی عوام کی اور میرٹ پہ کام کیا ہے، اور مثلا ملک سے وفا کی ہے، قوم سے وفا کی ہے، تو ہم انہیں دیں گے. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ عمران خان نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، لوگوں کو مارا ہے، ہمارے مینڈیٹ کا نقصان پہنچایا ہے، ہمیں ذلیل و خوار کیا ہے، رسوا کیا ہے، پی ٹی آئی کو تباہ کیا ہے، تنظیم کو نقصان پہنچایا ہے، ہم سب کی سیاسی کیریئر کو داؤ پہ لگا دیا ہے، تو ہم اور عوام اور اپنے نظریاتی ورکروں کی خواہش پر پھر ہم ضمیر کا فیصلہ اپنا یہ کریں گے کہ ہم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد. تو میں نے کہا آپ کا ضمیر کا فیصلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس وقت ہم عمران خان صاحب سے دور ہیں، کیونکہ وہ بہت ساری دھمکیاں ہیں، اغوا کرنے کی کوشش ہے، بہت نیگیٹو کام بھی ہو سکتا ہے. تو چنانچہ عمران خان پہ ہمارا عدم اعتماد ہو چکا ہے، اور ہم پارلیمنٹ میں جب ووٹ دینے جائیں گے تو عمران خان کے وزارت عظمیٰ کے خلاف دیں گے، جو ہمارا رائٹ ہے، حق ہے. عمران خان بعد میں اگر ہمارے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں، وہ ہمیں پارٹی ڈسپلن کے تحت ڈی سیٹ کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں، لیکن ہم اپنے اس فیصلے میں قائم ہیں. اور ہم جو ہیں آپ کے
اس لیے اپنے آپ کو سیف کیا ہوا ہے. ہمیں کسی نے زبردستی نہیں کیا ہے, ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے. کوئی 1 روپے کا اگر عمران خان ثابت کر دے تو ہم آلریڈی ریزائن کرنے کو تیار ہیں ممبرشپ سے. لیکن عمران خان صاحب کے پاس اگر کوئی پروف ہے تو وہ منظر عام پہ لگائیں. ایز اے وزیر اعظم, پارٹی لیڈر, ان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے سنگین الزامات MNAs پہ لگائیں اور لوگوں پہ لگائیں. اس سے لوگ اور بددل ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہے تو لے آئیں. اور دوسری بات ہے, ان کے پاس جو اختیار ہے آئینی, وہ اپنے آئینی اختیار استعمال کریں کہ جب ہم آپ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیں پارلیمنٹ میں تو آپ کے پاس جو بھی آئینی اختیار ہے وہ استعمال کیجئے. لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت ہے کہ ہم نے پیسے لیے ہیں اور 20-20 کروڑ روپے لیے ہیں اور ضمیر کا سودا کیا ہے, تو ان الفاظ کی بنیاد پر وہ جو ایک پیکا کا قانون آیا ہے, اب پیکا کا قانون ایکشن لینا, وزیر اعظم سے ثبوت مانگے. اور اگر یہ ایلیگیشنز ہے صرف اور سنگین الزامات ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے تو وزیر اعظم کے خلاف نااہلیت کا کیس بنتا ہے پیکا کے حوالے سے, تو کرے نا. یہ بات انہوں نے کہی. اور اگر ان کے پاس, عمران خان کے پاس ثبوت ہے تو عمران خان صاحب مارکیٹ میں لائیں اور ہمیں جو ہے وہ اس بنیاد پر ڈی سیٹ بھی کریں اور ہمیں کرپشن کی بنیاد پر سزا دیں. لیکن ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں اور آپ یہ سنگین الزامات لگا رہے ہیں اور ہم اپنے ضمیر کی بنیاد پہ فیصلہ دیں گے, ہمیں کسی نے نہیں روکا ہے, ہم نے کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں, یہ میں ذرائع کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ ان MNAs کا مطالبہ ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. جیسے کہ اکبر ایس بابر کا یہ مطالبہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں اربوں کی کرپشن ثابت ہونے کے بعد عمران خان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو یہ بہت ہی اندر کی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.